پارٹی کے کنونشن منعقد کریں ملک بھر میں، اور اس کا آغاز خیبر پختونخوا سے کر رہے ہیں۔ ورکرز کنونشن تمام پارٹیاں کر رہی ہے، NP آج کل کر رہی ہے، جماعت اسلامی کے کنونشن آئے روز ہوتے ہیں۔ اور اس ملک میں جو حالات ہیں تو پارٹی جو ہمارے قائدین ہیں اور اکابرین، انہوں نے کنونشن سے پہلے یہ سوچنا شروع کیا کہ جی ہمارے کنونشن پہ پھر حملے ہوں گے اور ہمارے کنونشن کو سیبوٹاج کیا جائے گا، تو اس کے لیے ہم پہلے سے کیوں نہ عدالت سے رجوع کریں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ کے حوالے سے خائف ہے کہ اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کی کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سماعت ہوئی بیل پٹیشن کی، اور بیل پٹیشن جو ہے ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ ہو گئی ہے، نوٹس سرکار کو دے دیا گیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں طریقہ کار یہ ہیں کہ جب ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے تو وہ روٹین یہی ہے کہ وہ اگلے ہفتے فکس ہوتی ہے، تو یہاں اس پریکٹس کو انہوں نے فالو کیا ہے، اور تاریخ جو ہیں وہ شاید اگلے ہفتے کی آج منڈے کا دن ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے، منگلوار بھی ہو سکتی ہے۔ سائفر کیس میں بہتر ہوتا کہ کوئی ضمانت کی سنوائی کے لیے کوئی لارجر بینچ بنایا جاتا، کیونکہ یہ جو سائفر ہیں یہ انتہائی اہم نوعیت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے۔ سائفر کا کیس پہلے سپریم کورٹ نے اپنے رپورٹڈ ججمنٹ میں قاسم سوری صاحب کے رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے اس پہ اپنی آبزرویشن دی ہے، تو لہٰذا اتنی اہم نوعیت کا مقدمہ جو ہے ضرورت یہ تھی کہ اس کے لیے لارجر بینچ جو ہیں اس کو سنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ایکٹ ہیں اس پہ سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے، ادھر ابھی ہم جا رہے ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی کور کمیٹی کا آج جو انتہائی اہم اجلاس ہے اور جس میں بہت اہم فیصلے متوقع ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے کنونشن منعقد کریں ملک بھر میں، اور اس کا آغاز خیبر پختونخوا سے کر رہے ہیں۔ ورکرز کنونشن تمام پارٹیاں کر رہی ہے، NP آج کل کر رہی ہے، جماعت اسلامی کے کنونشن آئے روز ہوتے ہیں۔ اور اس ملک میں جو حالات ہیں تو پارٹی جو ہمارے قائدین ہیں اور اکابرین، انہوں نے کنونشن سے پہلے یہ سوچنا شروع کیا کہ جی ہمارے کنونشن پہ پھر حملے ہوں گے اور ہمارے کنونشن کو سیبوٹاج کیا جائے گا، تو اس کے لیے ہم پہلے سے کیوں نہ عدالت سے رجوع کریں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ کے حوالے سے خائف ہے کہ اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کی کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ چند چیزیں تھی آپ کو بتانے کی۔ اچھا شیر افضل صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم ملک بھر میں کنونشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو کیا یہ کنونشن سیاسی نوعیت کے ہوں گے یا پھر جس طریقے سے وکلا کنونشنز کر رہے ہیں یہ اسی کی کڑی ہوگی؟ وکلا کنونشن ایک علیحدہ سلسلہ ہے جس کا پارٹی کنونشن سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ورکرز کنونشن ہوتے ہیں جس میں ورکرز اکٹھے ہوتے ہیں، الیکشن سر پہ ہیں، اور تمام پارٹیاں اپنے حلقوں میں اپنی اسٹریٹجیز بنا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکرز کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے متعلقہ صوبائی قومی حلقوں میں ورکر کنونشن کرے، اپنے امیدواران کے بارے میں جو ہے ڈسکشن کریں پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ بالکل سر پہ ہے۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب، یہ کہیے گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو PTI کے لیڈران ہیں جو کہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ سرنڈر کریں، آئے سامنا کریں، اگر بے گناہ ہیں تو خود کو بے گناہ ثابت کریں کہ کمپین شروع کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی وہ چھپے رہیں گے، اس سے نقصان نہیں ہوگا آپ کے خیال میں پارٹی کو؟ دیکھیں، گناہگار اور بے گناہ کا سوال تو نہیں ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز انڈر گراؤنڈ ہیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے یہ سب جو ہیں اپنی مرضی سے انڈر گراؤنڈ نہیں ہیں، یہ ایک فیصلہ تھا اور خان صاحب نے اس کی اپروول دی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ مقدمات
کی نوعیت کیا ہے. سارے سیاسی مقدمے ہیں. باقی تو فوجداری مقدمات میں اگر یہ 9 مئی کے واقعات میں جن FIR میں ان کو نامزد کیا گیا یا بعد میں جو ہے ضمنی کے ذریعے ان کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے، وہ فائٹ کرنا مشکل نہیں ہے. اصل فائٹ کرنا یہ ہے کہ ایک کیس سے آپ کی جان چھوٹتی ہے، جس طرح پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر 3 MPوں سے اینٹی کرپشن سے FIA، اور یوں جو ہیں لوگوں کی تذلیل بھی ہو رہی ہے اور ان کی رہائی جو ہے وہ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے. تو لہذا اس چیز کا ہمارے پاس فی الوقت کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہے. البتہ یہ چیز واضح ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ لیڈرشپ کو اب منظر عام پہ آنا ہے، اور کب فیصلہ ہوتا ہے یہ کور کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا. صاحب آپ بڑے دبنگ لیڈر ہیں، آپ نے ایک دن ٹویٹ کیا تھا اور آپ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے کہ PTI کی کور کمیٹی میں کچھ غدار بیٹھے ہیں. آپ ان غداروں کا نام لینا پسند کریں گے؟ یہ سوال کا جواب تو میں کئی دفعہ دے چکا ہوں. نام لینا پسند کریں؟ میں آپ کو عرض کروں گا نا، میں نام لینے سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ جو ہمارے سینئر اکابرین ہیں انہوں نے مجھے اس سے منع کیا ہے، تو لہٰذا اب آپ مجھے لڑوائے نہیں اپنے پارٹی سے، اور جو فیصلہ انہوں نے کیے ہیں وہ مجھے بسر و چشم قبول ہے. سر قاضی فائز عیسیٰ سے تحریک انصاف کو کیا امید ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی لیگل کمیونٹی یہ توقع رکھ رہی ہے کہ پاکستان کو جو چیف جسٹس ملا ہے وہ سب سے پہلے جو کارروائی مناسب سمجھے گا وہ ہے عدالتی جو نظام جس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور جو عدالتی احکامات جو ہیں وہ بار بار پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں. اور جو سب سے اہم مسئلہ جو درپیش ہے عدلیہ کو، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ، اور اس تحفظ کو فراہم کرنے میں ابھی تک عدلیہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہیں. لوگ غیر محسوس فیل کر رہے ہیں، لوگ عدالتوں میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ان کو انصاف کی فراہمی صرف فراہمی نہیں ہے بلکہ اس انصاف پہ عمل درآمد بھی کرانا ہے. عمل درآمد جو ہیں وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. تو لہٰذا پاکستان کا موجودہ وقت میں الیکشن سے بھی بڑھ کے اور ایک معاشی صورتحال سے بھی بڑھ کے جو سب سے اہم فیصلہ ہے، جو سب سے اہم برننگ ایشو ہیں، وہ ہیں پاکستان میں رول آف لا کی صورتحال، یا آئین کی سپریمیسی کی صورتحال، یا پاکستان کے شہریوں کے حقوق جو ہیں ان کی پامالی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کر سکتی ہے. میرا خیال ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو خط کاٹ ہیں، جو ان کے فیصلے ہیں، جس طرح خود اپنے لیے انصاف کے حصول کے لیے لڑا، پاکستان کے عوام اور ہم لیگل کمیونٹی بالخصوص یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ عدالتی نظام کو مضبوط کریں گے. جن لوگوں نے عدالتوں کی بے توقیری کی ہے اور جن حکام نے اس کا ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ان تمام احکامات کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو یہ جائزہ لے کہ کہاں پہ کس طریقے سے عدالتی اختیارات کو جو ہیں یا عدالتی اقدامات یا احکامات کو فلاؤٹ کیا گیا. اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کا اعتماد جو ہے عدلیہ پہ مضبوط ہوگا. بدیال 1 سال 7 ماہ گزار کے گئے، ان کا بھی جسٹس منیر کی کیٹیگری میں آئے گا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا. جسٹس منیر اور جسٹس بندیال صاحب میں بڑا فرق ہے. منیر نے بیسیکلی پاکستان میں مارشل لا یا جو قانون کی اور آئین پاکستان کی پامالی کو انہوں نے لیگلائز کیا تھا. ایسا کوئی مقدمہ بندیال صاحب کے سامنے نہیں آیا. بندیال صاحب کا جو دور تھا آئینی اور قانونی اعتبار سے میں اس کو مکس بلینڈنگ آف رائٹ اینڈ رانگ کہتا ہوں. کہیں پر وہ صحیح گیا، کہیں پر وہ جس طرح رات کو 12 بجے جو ہے عدالت لگانا اور پھر 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروانا، اور ساز کا نام بھی لے لینا. جی جو دیکھیں یہ اب ہم قومی ایسی بن گئے ہیں کہ جب آپ ججوں کے ساسوں کی ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور آپ کے پاس
یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. سب سے پہلے اہم ضرورت تو یہ ہے نا کہ میری پرائیویسی کو کون جو ہے اس میں گھس رہا ہے, کون اس کو پامال کر رہا ہے, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کل جو ہیں بہت سارے جج صاحبان جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے, ان کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے, اور عدلیہ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ان کی اپنی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے تو پاکستانی عوام جو ہے ان کی پرائیویسی کو کون محفوظ کروائے گا.